السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک سے امید ہے کہ آپ ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ میرا آپ کے ساتھ یہ سفر قرآن پاک کی تجوید اور ترجمے کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے مولا کریم ہمارے سینوں کو کھول دے اور اسے ہمارے لیے آسان بنائے اور ہمیں اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا میں دیکھیں الف اور پیچھے زبر آ گیا ہے، الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے اور اوپر یہ چھوٹی والی مد بھی ہے، مد منفصل۔ اس کو ہم 2 سے 2.5 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ الا انہم، انہم، الا انہم ہم المفسدون۔ یہاں پہ دیکھیں مفسدون میں واو ساکن پیچھے پیش آ گئی ہے، واو مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ ہم المفسدون ولکن لا، یہاں پہ دیکھیں الف ساکن، الف اور پیچھے زبر آ گئی ہے، الف اور پیچھے زبر آ گئی ہے، الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ ولکن لا یشعرون، واو ساکن پیچھے پیش آ گئی ہے، واو مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، 1 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ابھی تک ہم نے صرف یہ والا رول ہی پڑھا ہے کہ حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ ان تینوں کو 1 الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ 1 الف کی مقدار کتنی ہوتی ہے کہ جیسے آپ مٹھی بند کرتے ہیں اور ایک بند انگلی کو کھولنے یا کھلی ہوئی انگلی کو بند کرنے میں جتنی دیر لگتی ہے وہ 1 الف کی مقدار ہوتی ہے۔ اور صرف کسی زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کرنا، صرف جس الف سے پہلے زبر ہوگا اس کو لمبا کرنا ہے کیونکہ الف مدہ ہوگا۔ واو ساکن ہو پیچھے پیش ہو تو اس واو والے لفظ کو لمبا کریں گے کیونکہ واو مدہ ہوگا، اور یا ساکن پیچھے زیر ہو تو اس یا سے جو پیچھے لفظ ہوگا زیر والا اس کو لمبا کریں گے کیونکہ وہاں پر یا مدہ ہوگا۔ ان تینوں کو 1 الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کو بھی 1 الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ اب یہ پوری آیت ہم ایک طرز میں پڑھ دیتے ہیں۔ الا انہم، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پورے قرآن پاک میں جدھر بھی نون کے اوپر شد آ جائے گی یا میم کے اوپر شد آ جائے گی وہاں پر ہم غنہ کریں گے۔ غنے کی مقدار بھی 1 الف کے برابر ہوگی۔ غنہ کا معنی ناک میں آواز لے کے جانا۔ الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ وَإِذَا میں دیکھیں الف اور پیچھے زبر آ گئی ہے، الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ قی میں دیکھیں یا ساکن پیچھے زیر آ گئی ہے تو اس قاف کو لمبا کریں گے کیونکہ یہ مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، آمِنُوا میں دیکھیں واو ساکن پیچھے پیش آ گئی ہے، واو مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ کما، الف اور پیچھے زبر آ گیا ہے، الف مدہ اور اوپر مد بھی ہے، یہ مد منفصل ہے، اس کو بھی 2 سے 2.5 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ آمنوا کما آمن الناس، آمن الناس، نون مشدد آ گیا، میں جو کہ بار بار بتا چکی ہوں کہ پورے قرآن پاک میں جدھر بھی نون کے اوپر شد آئے گی یا میم کے اوپر شد آئے گی ہم نے اس کی آواز ناک میں لے کے جانی ہے۔
آمن الناس قالوا یہ دیکھیں واو ساکن پیچھے پیش آ گئی ہے اور یہ مد بھی اب آ گئی ہے، اس کو بھی 2 سے 2.5 الف کے برابر لمبا کرنا ہے ہم نے، اور واو مدہ کا قاعدہ بھی جاری ہو رہا ہے۔ قالوا انؤمن، حمزہ ساکن پورے قرآن پاک میں جدھر بھی آ جائے گی، پہلے بھی میں دوسرے تیسرے سبق میں پڑھا چکی ہوں جو سورۃ بقرہ کا گزر چکا ہے کہ حمزہ ساکن ہمیشہ جھٹکے سے پڑھی جاتی ہے۔ انؤمن کما میں دیکھیں الف اور پیچھے زبر آ گیا ہے، الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے اور اس کو 2 الف کے برابر لمبا کریں گے، 2 سے 2.5۔ کما آمن السفہاء، تو آ گیا وقف مطلق کی علامت، وقف جائز ہے یعنی کہ یہاں پر ٹھہرنا رکنا بہتر ہے، تو ہم رکنے کے لیے وقف کرنے کے لیے ہم اپنے سانس کو بھی توڑ دیں گے، آخری حرف کو ساکن کر دیں گے، جیسے بھی میں پیچھے سے پڑھتی آؤں گی اور ادھر دیکھیے گا میں وقف کر دوں گی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، آخری حرف کو ساکن کر دیے، سفہاء۔ الا میں دیکھیں الف اور پیچھے زبر آ گیا، الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، اوپر مد بھی ہے، اس کو بھی 2 سے 2.5 الف کے برابر ہم لمبا کریں گے، الف مدہ بھی ہے۔ الا انہم، نون مشدد آ گیا، غنہ کریں گے، الا انہم ہم السفہاء، یہاں پہ دیکھیں الف اور پیچھے زبر آ گیا ہے، الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، لا میں دیکھیں الف اور پیچھے زبر آ گیا ہے، الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، واو ساکن پیچھے پیش آ گئی، واو مدہ کا قاعدہ، وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ جی تو ویورز بڑھتے ہیں اس کے ترجمہ و تفسیر کی طرف۔ یاد رہے کہ کل جو ہم نے پڑھا تھا، کل کے میں آپ کو لیسن میں اس کا تھوڑا سا نظر ثانی کروا دوں، ہم منافقین کی نشانیاں پڑھ رہے تھے، جو لوگ زمین میں فساد مچاتے ہیں ان کے بارے میں پڑھے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی بہت زیادہ منافقین تھے اور اب بھی ہیں، منافقین بہت زیادہ ہیں، تو انہی کے بارے میں آگے مزید آیات ہیں، یہ آیت نمبر 17 تک جو ہے یہی جائے گا سارا، تو پڑھتے ہیں آگے کہ الا انہم، خبردار بے شک، ہم المفسدون، وہی فسادی ہیں، کہ جو وہ کہتے تھے نا کہ ہم زمین پہ تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو زمین میں فساد نہیں مچا رہے، وہ جھوٹ بولتے تھے، جھوٹ کہا کرتے تھے، تو انہی کے بارے میں ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں شک رکھتے تھے، اور جب انہیں کہا جاتا تھا کہ ایسے کام نہ کرو تو وہ کہتے تھے ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ آگے مومنین کو بولا جا رہا ہے کہ بے شک خبردار وہی فساد مچانے والے ہیں، وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے، کہ وہ جانتے نہیں ہیں کہ کتنی بڑی گناہ کے کام وہ کر رہے ہیں، اب بھی ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہریں لگ چکی ہیں، وہ کچھ بھی نہیں سمجھیں گے اور کچھ بھی نہیں جانیں گے۔ وَإِذَا، اور جب قیلا کہا جائے لہم ان سے، آمنو ایمان لاؤ، کما جیسا کہ آمن الناس ایمان لائے لوگ، قالو تو وہ کہتے ہیں، انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسا کہ آمن السفہاء کم عقل ایمان لائے، معاذ اللہ، یہاں لوگوں سے مراد صحابہ کرام ہے، کہ جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، جتنا پختہ ان کا یقین ہے، تم بھی اسی طرح ایمان لاؤ،
जब किबला की तब्दीली का हुक्म आया तो सारे सहाबा ने बगैर किसी चूँ चरा के फ़ौरन मान लिया था, किसी ने उंगली नहीं उठाई, किसी ने इतराज़ नहीं किया। इतराज़ करने वाले कौन थे? सिर्फ मुनाफिकीन थे बीच में, जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सच्चा नबी नहीं मानते थे, जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिल से तस्लीम नहीं करते थे। और उन्हें बोला जा रहा है कि उस तरह ईमान लाओ जैसे सहाबा इकराम ईमान लाया करते थे। तो आज भी कुछ बददीन लोग जो हैं वो इसी तरह की रविश इख्तियार करते हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में सही अकीदा नहीं रखते, यहूद व नसारा की पट्टी पर चढ़ते चले जा रहे हैं। उन्हें बोला जा रहा है कि उस तरह ईमान रखो जैसे सहाबा इकराम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान रखते थे। माज़अल्लाह वो सहाबा इकराम को कम अक्ल कहते थे। आज भी बहुत से नए अकीदे निकल रहे हैं। उन अकीदों में एक ये भी बात बहुत दफ़ा सुनने को मिली है कि हम कोई कम अक्ल हैं, हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हम ज़्यादा जानते हैं। ये तो आम सी बात है, लॉजिकली सी है। तो इस तरह की जो हैं बातें सुनने को मिलती हैं और जो सही अकीदा है उस अकीदे पर ठहरते नहीं हैं। जैसा कि हदीस पाक में भी आता है कि मैं उसका मफ़हूम बयान करूँगी कि उस वक़्त तक कोई शख्स भी कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो अपनी जान, माल, औलाद, वालिदैन से ज़्यादा बढ़कर प्यार ना कर ले। तो हमारा ईमान तो ऐसे होना चाहिए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान की जब बारी आए, जब अज़मत की बारी आए, जब अकीदा ख़त्म नबूवत की बारी आए तो हमने अपनी जान तक कुर्बान कर देनी है, अपने बच्चों को भी इसके लिए तैयार करना है। इसमें हमने फिर वो अक्ल तो इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि इश्क दे चले ही नंबर ले गए, अक्लमंदा एवें उम्रा गालियाँ। अक्लमंद तो फिर वो सोचने में लग जाते हैं जो सही तरह इश्क करते हैं, प्यार करते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, तो वो तो फिर कुछ भी नहीं सोचते। उनके आगे यही होता है, हरफ़े आखिर यही होता है कि नबी की गुस्ताखी हो रही है, नबी की शान की बेदबी हो रही है, तो इस वक्त वो क्या काम कर सकता है, किस तरह वो आगे बढ़ के आ सकता है। तो हमें भी चाहिए कि हम उस तरह का ईमान रखें जैसा कि सहाबा इकराम का था। तो आगे ईमान वालों को मज़ीद बोला जा रहा है कि अला इन्नहुम, खबरदार बेशक, हुमुस्सुफ़हा, वही कम अक्ल हैं, वही बेवकूफ़ हैं, वलाकिन ला यअलमून, लेकिन वो जानते नहीं। जो अपने आप को बड़ा आज अक्लमंद समझ रहे हैं, नबी की गुस्ताखी कर रहे हैं। नबी तो वो नबी है जिसके लिए रब ताला ने ज़मीन और आसमान बनाए हैं, जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जो है ये दुनिया में इतनी रौनकें रखी हैं। नबी तो वो नबी हैं, लेकिन नबी के पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो दिल से तस्लीम नहीं करते, दिल से मानते नहीं हैं, सच्ची तरह पर आपकी जो है वो शान और अज़मत को मानते नहीं हैं। उन्हीं लोगों के बारे में बोला जा रहा है कि वो कम अक्ल है, वो बेवकूफ़ है, वो नादान है, वो नहीं जानते, वो अपने एक जितना उनको दायरा दिया गया है उसी दायरे में सोचते हैं, उससे आगे बढ़ते नहीं हैं। सोचने का मेयार भी अल्लाह तबारक व तआला ने हर बंदे को अलग दिया हुआ है और उनका दायरा बहुत छोटा है, बहुत तंग नज़र है। ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए और अपने आका की शान और अज़मत और किब्रियाई जो है हमें बयान करनी चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए जैसे सहाबा किराम का दीन था। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें सही मायनों में सच्चा पक्का मुसलमान बनाए, आशिक़े रसूल बनाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मौला करीम हमें सही मायनों में कुरान पाक समझने और इसे दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार अनम फैसल, और मेरे इस चैनल को लाइक और शेयर कर दें ताकि हम